اللہ علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام فإلہکم الہ واحد فلہ اسلموا وبشر المخبتین صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ قربانی واجب ہے، اس موضوع پر تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت اور احادیث شریفہ پیش کی گئی تھی۔ تقریباً ذی الحجہ کے 12-13 تاریخ تک مختلف احکام انسانوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کچھ احکام کا تعلق ہر مرد و عورت سے ہے، چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، اور کچھ احکام کا تعلق صرف صاحب نصاب مالداروں پر ہے، اور کچھ احکامات اس میں واجب درجے کے ہیں اور کچھ احکامات مستحب درجے کے ہیں۔ میں ترتیب وار آپ حضرات کے سامنے اس موضوع کو گھیرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا، اللہ مدد فرمائے اور بات سمٹ جائے۔ سب سے پہلے قربانی کی فضیلت۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کا جانور دنیا میں ذبح کیا جاتا ہے وہ اپنے کھروں کے ساتھ اور اپنے سینگوں کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے، جیسا کہ بعض احادیث میں اور اس موضوع کو ذرا کھولا گیا ہے، وہ اس طور پر کہ قربانی کا جانور اپنے خون اور گوشت، اس احادیث میں سینگوں کا ذکر ہے اور کھروں کا ذکر ہے، اس کے ساتھ لایا جائے گا اور ترازو میں رکھا جائے گا، اور اس میں ایک لفظ یہ بھی ہے کہ 70 گنا زیادہ اس کا وزن بڑھا کر کے اس جانور کو ترازو میں رکھا جائے گا۔ بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت و دوزخ کے درمیان پل صراط بچھائی جائے گی اور ہر آدمی کو اس پر سے گزرنا ضروری ہوگا۔ یہ جو قربانی کے جانور ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جانور اس کی سواری بنیں گے۔ جیسے بعض روایتوں میں آیا ہے سمنوا ضحایاکم، کہ اپنے جانوروں کو موٹا کرو،
انہیں عمدہ اور فربا جانور اللہ کے راستے میں ذبح کرو، وہ قیامت کے دن تم کو سواری کے شکل میں واپس کیا جائے گا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے۔ تو دو فضیلتیں ہو گئی، ایک تو اس جانور کا وزن خون و گوشت کے ساتھ اور اس کے سینگوں کے ساتھ، اس کے کھروں کے ساتھ ترازو میں رکھا جائے گا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ پلسرات پر سواری کے کام دیں گے یہ جانور۔ تیسرا، حدیث پاک میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس جانور کی قربانی کی جاتی ہے وہ جہنم کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے، وہ جہنم میں آدمی کو جانے نہیں دیتی ہے۔ چوتھی فضیلت ارشاد فرماتے ہوئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے اس میں سب سے بڑھیا اور سب سے اعلیٰ درجے کا خرچ یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کا جانور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے وہ خرچ سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کا ہے۔ ہر موقع کی ایک عبادت ہے، اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ ان قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ واجب ہے تب تو کوئی سوال کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اسے تو ہر حال میں کرنا ہے، لیکن جس پر واجب نہیں ہے لیکن اگر کہیں سے گنجائش نکل سکتی ہے جائز طریقے پر تھوڑے بہت اپنے اخراجات کو آگے پیچھے کر کے، یہ عمل اتنا محبوب ترین عمل ہے اللہ کے نزدیک کہ آدمی کو پھر بھی قربانی کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ نماز سارے سال پڑھی جا سکتی ہے، زکوٰۃ سال کے 12 مہینے دیا جا سکتا ہے، صدقہ اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، لیکن قربانی ایک ایسا مقدس عمل بھی ہے اور اس کے ایام بھی متعین ہیں۔ آگے میں انشاءاللہ جہاں تفصیل کروں گا نمبر وار وہاں آپ کو بتاؤں گا۔ اب بہت پھیلانے کے بجائے میں اب ترتیب وار ذکر کرتا چلا جاؤں تاکہ اس میں ہر قسم کا حکم آ جائے۔ آج یکم ذی الحجہ ہے، امام الانبیاء سید الکائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا ہو اسے چاہیے کہ وہ نہ اپنے بالوں کو کاٹے اور نہ اپنے ناخنوں کو تراشے۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ حکم متوجہ ہو جاتا ہے انسانوں کی طرف۔ اب بعض روایتوں میں یہ بھی ہے وَأَرَادَ أَن يُضَحِّيَ، اور اس آدمی کا ارادہ قربانی کرنے کا بھی ہو۔ بعض علماء فرماتے ہیں قربانی کرنے کا ارادہ ہو یا نہ ہو یہ ایک مستقل فضیلت کی چیز ہے، اس لیے کہ حجاج کرام کا احرام باندھنے کے بعد ناخنوں کو کاٹنا بھی ناجائز ہے اور بالوں کو کترانا اور بالوں کا منڈانا بھی حرام ہے۔ تو گویا یہ حجاج کرام سے مشاہبات کے لیے حکم ہے تاکہ ان کی برکتوں سے اس کو بھی حصہ ملے۔ اس لیے کہ جس طرح آدمی کو عمل کرنے سے حصہ ملتا ہے، کسی نیک عمل کرنے والے کی مشابہت اختیار کرنے سے بھی اجر ملتا ہے۔ تو پہلا حکم یعنی اس خلاصہ حکم کا یہ ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے
آدمی کو چاہیے کہ اپنے ناخن و بال اگر کتروانا چاہے تو کتروا لے، ناخن تراشنا ہو تو تراش لے۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ عمل مستحب ہے، کوئی واجب درجے کا عمل نہیں ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا، بال کتروا بھی نہیں سکتے، منڈا بھی نہیں سکتے، اور اسی طرح جو ناخن تراش نہیں سکتے، ایک مستحب عمل ہے۔ اس طرح اگر کر لیا جائے تو بہت اچھا ہے، اس لیے کہ امت کا اجماع ہے کہ یہ عمل مستحب ہے، پہلا عمل ہی ہے۔ اس کے بعد دوسرا عمل، امام الانبیاء سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس روایت کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو یہ 9 دن، یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک یہ 9 دن ہوتے ہیں، یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک یہ 9 دن ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں روزہ رکھنے کی فضیلت ارشاد فرمائی گئی، اور یہ فرمایا گیا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور ان 9 راتوں میں سے کسی ایک رات کا جاگنا لیلۃ القدر میں قیام کرنے کے برابر اجر رکھتا ہے۔ یہ 3 احکامات ہو گئے۔ کوئی آدمی اگر 9 روزے نہیں رکھ سکتا، 1 رکھ لے، 2 رکھ لے، 3 رکھ لے، اور یہ روزوں کا رکھنا بھی مستحب ہے، اور رات میں قیام کرنا بھی مستحب ہے۔ اگر پوری رات قیام نہ ہو سکے تو کم از کم جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، اور فجر کی نماز میں جماعت میں شریک ہو۔ سو سعید ابن المسیب کی رائے یہ ہے، تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو بھی پوری رات قیام کرنے کا اجر ملتا ہے، اتنا تو کرنا ہی چاہیے، اس سے کم کا کوئی درجہ نہیں ہے، اس سے کم گناہ ہے۔ آدمی سوتا رہے عشاء کی نماز کے بعد پوری رات سوتا رہے، لیکن فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جانے کے بعد آدمی کا سونا ناجائز و حرام ہے، اس کا جاگنا ضروری ہے۔ ساری رات سوتا رہے عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جائے، 8:30 بجے سو جائے، 9 بجے سو جائے، اور پوری رات سوتا رہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن نماز فجر کے وقت میں سونا ناجائز و حرام ہے، بے برکتی لاتا ہے، اور اس سے مصیبتیں اور فتنے در آتے ہیں۔ تو 3 احکامات ترتیب وار ہو گئے، ایک بالوں کا نہ کاٹنا اور ناخنوں کا نہ تراشنا، یہ بھی مستحب ہے، اور دوسرا روزوں کا رکھنا، یہ بھی مستحب ہے، اور تیسرا قیام کرنا، رات میں جاگنا، قیام کہتے ہیں جاگنا، عبادت کرنا، جو چاہے عبادت کرو، مستحب عمل ہے۔ ہاں یہاں ایک تفصیل اور سن لے، حدیث پاک میں آتا ہے، دیکھو ایک تو ہے یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کے روزے، اس کی ایک فضیلت میں نے آپ کو بیان کی کہ ایک روزہ رکھنا 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، لیکن ایک روزہ اس میں ہے صیام یوم عرفہ، یوم عرفہ کہتے ہیں ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو، ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ، جس دن حجاج کرام عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ہیں، وہ حج کا فرض ہے، عرفات کے میدان میں ٹہرنا فرض ہے حج کا، اسی لیے اس کو کہتے ہیں عرفات کا میدان۔ تو عرفہ کہتے ہیں ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو، 9ویں ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی فضیلت ارشاد فرماتے ہوئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَالصِّيَامُ یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، فرما جو آدمی
عرفے کا روزہ رکھے گا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے. 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف ہوں گے, ایک ایڈوانس میں آئندہ آنے والے سال کے گناہ معاف ہوں گے. 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے, یہ حضور نے ارشاد فرمایا. چوتھا کام, حکم جو ان ایام میں متوجہ ہوتا ہے مسلمانوں کی طرف, وہ تکبیر تشریق ہے. عربی میں تشریق کہتے ہیں گوشت کے دھوپ میں سکھانے کو, چونکہ ان دنوں میں گوشت سکھایا جاتا ہے. ذی الحجہ کے ان دنوں میں قربانی ہو جاتی ہے, 10 ذی الحجہ کو, 11, 12, 13 کو ان دنوں میں عموماً گوشت سکھایا جاتا ہے. اب تو سکھانے کا کوئی رواج نہیں ہے, ابھی بعض لوگ سکھاتے ہیں لیکن ایسا عمومی رواج نہیں. کہتے ہیں ان کو گوشت سکھانے کو تشریق کہتے ہیں, اس لیے ان دنوں میں پڑھی جانے والی تکبیر کو تکبیر تشریق کہتے ہیں. 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد یہ حکم شروع ہوتا ہے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھی جاتی ہے. کل 20 پر 3 نمازوں میں یہ تکبیر پڑھی جاتی ہے. ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے, عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی, اور چاہے جماعت سے نماز پڑھی گئی ہو, چاہے انفرادی طور پر پڑھی گئی ہو, چاہے امام کو یاد رہے, چاہے امام بھول جائے, ہر حالت میں مردوں کو زور سے پڑھنا چاہیے, عورتوں کو آہستہ پڑھنا چاہیے. یہ تکبیر تشریق ہے, اس کا 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. یہ ہو گئی. اس کے بعد 5ویں چیز ہے نماز عید. نماز عید واجب ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نماز عید کو ترک نہیں فرمایا. اس لیے نماز عید کا پڑھنا یہ واجب ہے, اور عیدگاہ میں جا کر کے پڑھنا یہ سنت ہے. بلا عذر اگر کوئی قانونی رکاوٹ نہ ہو اور اگر کوئی سماوی مصیبت نہ ہو, یعنی اگر کوئی جو ہے مثال کے طور پر کوئی سیلاب آ گیا, کہیں زلزلہ آ گیا, کہیں بارش آ گئی, اب تو ان عذروں کے اعذار کی بنیاد پر مسجد میں نماز پڑھی تو جا سکتی ہے. اگر کوئی عذر نہ ہو تو عیدگاہ جا کر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اب رفتہ رفتہ شہروں میں اس سنت کو چھوڑا جا رہا ہے. اس سنت کو چھوڑنا نہیں چاہیے, اس کے اور بھی بڑے نقصانات ہیں. اب اس پر روشنی ڈالنے کا یہ موقع نہیں ہے. نماز عید واجب ہے, یہ 5واں حکم ہے. 6واں وہی عیدگاہ جانا سنت ہے. 7واں حکم بھی میں نے بیان کر دیا. 8واں یہ ہے کہ جو قربانی کی جائے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جائے. اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی آدمی گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی. قرآن کریم میں ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. فرمایا اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے, وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے حکم کے سامنے کون سر جھکاتا ہے. یہ ہے. اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا کہ اگر بڑا جانور ہو اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. اگر ایک ایسا آدمی اس میں شریک ہو گیا, 6 آدمیوں کی نیت خالص ہے, ایک آدمی کی نیت یہ کہ ہم گوشت کھائیں گے, باقی 6 افراد کی قربانی بھی نہیں ہوگی. اس لیے کہ ذبح تو ایک جانور کا ہوتا ہے, قربانی کی تقسیم نہیں ہوتی کہ اس کی نہیں ہوئی اس کی 6 کی ہو گئی, ایسے نہیں ہوتے. جان تو ایک ہی ہے, جب ذبح کیا جائے گا تو سب کی ہوگی یا سب کی نہیں ہوگی. اور یہ جو قربانی کا حکم یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. قرآن کریم میں ہے لکل امت جعلنا منسکا, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں اس قربانی کے عمل کو جاری رکھا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا ہے, حابیل و قابیل کا.
انہوں نے اپنی اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی. حابیل کی جو ہے وہ قربانی قبول ہوگی, قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے, اور قرآن کریم میں یہ بھی ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. اب اس کے کچھ شرائط ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے. قربانی واجب ہونے کے لیے سب سے پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو, اس لیے کہ کافر احکامات کا مکلف ہی نہیں ہوتا. دوسرا وہ آزاد ہو, غلام نہ ہو, اس لیے کہ غلام کسی مال کا مالک نہیں ہوتا. تیسرا یہ ہے کہ وہ مقیم ہو, مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. حضرت علی کی روایت ہے, مسافر اس لیے کہ اسے حرج واقع ہوگا, پتہ نہیں کس حالت میں ہے, اس لیے قربانی مسافر پر واجب نہیں ہے. جیسے جمعہ واجب نہیں ہے, جمعہ پڑھ لے گا تو ہو جائے گی, قربانی دے گا تو ہو جائے گی, لیکن مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. اسی طرح صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. جس پر صدقے فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے. ہاں ایک فرق ہے, وہ یہ ہے کہ صدقے فطر اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے دینا ضروری ہے, لیکن قربانی باپ کا اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے دینا ضروری نہیں ہے. یہ فرق ہے قربانی اور صدقے فطر میں. دونوں کا نصاب ایک ہے. جو نصاب صدقے فطر کا ہے وہی نصاب قربانی کا ہے. جس پر صدقے فطر واجب ہے اس پر قربانی واجب ہے. ہاں 11واں حکم یہ ہے کہ قربانی اونٹ کی بھی دی جا سکتی ہے, اونٹنی کی دی جا سکتی ہے, بیل کی دی جا سکتی ہے, گائے کی قربانی دی جا سکتی ہے, بھینس کی قربانی دی جا سکتی ہے. اس لیے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی ذات سے ہے, حضرت علی کی روایت ہے. اور بکرے کی قربانی دی جا سکتی ہے, بکرے کی قربانی دی جا سکتی ہے. اور اسی طرح دمبا ہے, اسی طرح دمبا انگریزی میں اسے شیپ کہتے ہیں, شیپ, جس کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا کہ اگر دمبا 6 ماہ کا ہو اور اگر 1 سال کے بکریوں میں چھوڑ دیا جائے, دیکھنے والے کو ایسا لگے کہ یہ بھی 1 سال کا ہے, تو ایسا دمبا 6 ماہ کا بھی قربان کیا جا سکتا ہے. ان جانوروں کے علاوہ کسی جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی. ان جانوروں کے علاوہ کسی کی قربانی نہیں کی جا سکتی. گزشتہ جمعہ کو میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی ہے, اب تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے. اس کے بعد یہ بات ذرا غور سے سن لیں آگے جو بیان کر رہا ہوں. 12واں مسئلہ, ترتیب وار 11 مسائل ہو گئے, اب یہ نمبر 12 کا مسئلہ ہے. نمبر 12 یہ ہے کہ بکرا 1 سال کا ہو, گائے 2 سال کے, اونٹ یا اونٹنی 5 سال کے ہو. اور ایک بات غور سے سن لے, اعتبار عمر کا ہے, دانتوں کا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ 2 دانتا ہونا چاہیے. 2 باتیں سمجھ لیجئے, یہ جو کہا جاتا ہے 2 دانتا ہونا چاہیے, 2 دانتوں کا آنا مراد نہیں ہے, 2 دانتوں کا گرنا مراد ہے. 2 دانتوں کا آنا مراد نہیں ہے, 2 دانتوں کا گرنا مراد ہے. جس لیے کہ عموماً جس کے 2 دانت گر جاتے ہیں وہ بکرے میں 1 سال کا ہوتا ہے اور گائے میں 2 سال کا ہوتا ہے, اور اونٹ کے 2 دانت اس وقت گرتے ہیں جب 5 سال کا ہوتا ہے. ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بکرا 1 سال کا ہو گیا لیکن 2 دانت نہیں گرے. ایسا ہوتا ہے کہ گائے 2 سال کی ہو گئی, 2 دانت نہیں گرے. کبھی ایسا ہوتا ہے اونٹ 5 سال کا ہو گیا لیکن 2 دانت نہیں گرے. تو دانتوں کا اعتبار نہیں ہے, عمر کا اعتبار ہے. یہ دیکھو کہ بکرا یا بکری 1 سال کا ہو گیا نہیں گیا, گائے 2 سال کی مکمل ہو گئی یا نہیں ہو گئی, اونٹ 5 سال کا ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا. یہ ہو گئی. 13واں مسئلہ یہ ہے کہ جانور کے 7 اعضاء ایسے ہیں جس کا استعمال کرنا حرام ہے. یہ خون ہے. خون بھی وہ ہے جو ذبح کرتے وقت رگوں سے بہہ جاتا ہے, نکل کر کے ذبح کرتے وقت رگوں سے نکل کر کے خون بہتا ہے,
وہ خون اگر کپڑوں کو لگ گیا تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اور اس خون کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. وہ خون جو گوشت پر لگا رہتا ہے وہ خون ناپاک نہیں ہے. اس کو اگر دھوئے بغیر آپ پکا دیا تو کھایا جا سکتا ہے, دھوئے بغیر نہیں پکانا چاہیے, یہ نظافت کے خلاف ہے. لیکن مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ گوشت پر لگا ہوا خون ناپاک نہیں ہے. وہ خون ناپاک ہے جو بہتا ہے. قرآن مجید میں ہے کہ دمن مسفوحا, بہتا ہوا خون. اس کے بعد دوسرا جو مادہ ہوتا ہے, مادے کی چھوٹی شرمگاہ, پیشاب کی شرمگاہ, اس کا استعمال کرنا حرام ہے. اسی طرح خصیتین ہے, اس کا کھانا حرام ہے. اسی طرح غدود کہتے ہیں کہیں کہیں گوشت سخت ہو جاتا ہے, کہیں کہیں خون جم کر اتنا حصہ کہیں بھی گائے ہو یا بکری کا حصہ جم جاتا ہے, گھٹ ہو جاتا ہے, چاہے وہ ہڈیوں کے درمیان سخت ہو جائے یا بدن کے کسی بھی حصے میں سخت ہو جائے, اس کو کہتے ہیں غدود. اس کا استعمال کرنا ناجائز ہے. اسی طرح مثانہ ہے جو پیشاب کی تھیلی ہے, اس کا استعمال کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے. اور نر جانور کی چھوٹی شرمگاہ, اس کا استعمال کرنا حرام ہے. اسی طرح پتا ہے جس میں زہریلا پانی ہوتا ہے, اس کا استعمال کرنا حرام ہے. ان 7 اعضاء کے علاوہ جانور کے ہر عضو کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد 14 حکم, 14واں یہ ہے کہ بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں. احادیث میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نے, روایتوں میں آتا ہے کہ بڑے جانور میں 10 افراد بھی شریک ہوئے ہیں. حدیثوں میں تو ہے لیکن صحابہ کا عمل یہ بتاتا ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہے. اس کی بڑی تفصیل ہے. یہ تقریباً 4-5 گھنٹے کا بیان ہے جو میں 35 منٹ میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. تقریباً 4-5 گھنٹے کا بیان ہے, بالکل دلائل کے ساتھ طلبہ کے سامنے ہم اسے بیان کرتے ہیں. آپ صرف اتنا ذہن میں رکھے کہ ہم یہ نہیں منع کر رہے کہ حدیثوں میں 10 افراد کے شریک ہونے کا ذکر نہیں ہے, ذکر ہے لیکن وہ منسوخ ہے. 7 افراد زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکتے ہیں. بلکہ ہماری عقل تو یہ کہتی ہے کہ بڑے جانور میں بھی 1 افراد ہی شریک ہونا چاہیے. عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ چھوٹا جانور بھی 1 آدمی کی طرف سے ہو اور بڑا جانور بھی 1 آدمی کی طرف سے ہو. لیکن چونکہ بڑے جانور میں کے تعلق سے حضور کی حدیث آ گئی ہے, اس لیے ہم ہماری عقل کو حضور کے حدیث آنے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. اگر ہماری عقل پر چھوڑ دیا جاتا تو ہم یہ کہتے کہ بڑا جانور بھی 1 آدمی کے طرف سے ہی ہو سکتا ہے. حضور کی حدیث آ گئی ہے کہ بڑے جانور میں 7 افراد شریک ہو سکتے, زیادہ سے زیادہ میکسیمم, اور چھوٹے جانور میں بکرا ہو یا بکری زیادہ سے زیادہ 1 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. اس میں بھی تفصیل ہے, اب میں وہ تفصیلات میں نہیں جاتا. تیسرا اور 15واں مسئلہ نمبر 15, قربانی کب کریں گے؟ فقہ نے جو کچھ لکھا اس کا خلاصہ 2 لفظوں میں یہ ہے کہ جہاں نماز ہوتی ہے, جیسے شہروں میں عید کی نماز ہوتی ہے اور کئی جگہ عید کی نماز ہوتی ہے ماشاءاللہ, تو پورے شہر میں 1 جگہ بھی اگر عید کی نماز ہو گئی اس کے بعد جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے, چاہے ذبح کرنے والا ابھی عید کی نماز پڑھا ہو یا نہ ہو. ہاں, جو قریے ہیں جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی, ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے, وہاں طلوع فجر کے بعد عید کی نماز سے پہلے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. اور اسی طرح مسئلہ نمبر 16 کہ قربانی 3 دن کی جا سکتی ہے, 10 ذی الحجہ کو اور 11 ذی الحجہ کو اور 12 ذی الحجہ کو, فی ایام معلومات قرآن کریم میں ہے. اس کی تفسیر حضرت علی فرماتے ہیں فی ایام معلومات سے مراد 10 ذی الحجہ
11 اور 12. غور سے سنو اس مسئلے کو. یہ حضرت علی نے تفسیر فرمائی ہے, اور کسی آیت کی تفسیر اگر حضور کا صحابی کرتا ہے تو وہ حدیث کے حکم میں ہے. یہ مسئلہ یاد رکھو. اور مسئلہ نمبر 17, ذبح مسلمان کرے گا یا نہیں تو اہل کتاب کرے گا. مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ اہل کتاب سے مراد وہ یہودی یا عیسائی جو اپنے مذہب پر قائم ہے. اگر وہ بھی ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے. قرآن کریم میں ہے وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَطَعَامُهُ حِلٌّ لَّكُمْ. قرآن میں ہے ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال, تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال. یہاں ذبیحہ مراد ہے. لیکن آج کل کے یہود و نصارہ کی اکثریت یہ ملحد ہو گئی ہے, وہ اپنے مذہب پر باقی نہیں ہے. اس لیے آج فی زماننا, ہمارے زمانے میں قربانی کے جانور کو صرف مسلمان ہی ذبح کر سکتا ہے. بلکہ علماء نے یہ لکھا کہ غیر مسلموں کی دکان سے گوشت خریدنا جائز نہیں ہے. وہ تو مشہور مسئلہ ہے, اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک یہ گواہی دے کوئی آدمی کہ میں نے ذبح کیا ہے, اور ذبح کرنے والا ہوں بیٹھا رہے, اور خریدنے والے کو یہ کہتا رہے میں نے ذبح کیا ہے, میں نے ذبح کیا ہے. غیر مسلم بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے ذبح کرواتے ہیں, لیکن جو ہے اس کی گواہی دینے والا, ذبح کرنے والا وہاں بیٹھا ہوا ہونا ضروری ہے. صرف غیر مسلموں کی دکانوں سے صرف اس بنیاد پر کہ وہ یہ کہتا ہے کہ حلال ہے, حلال ہے, اس بنیاد پر گوشت کا خریدنا جائز نہیں ہے. 18 مسئلہ نمبر 18, عقیقے کا حصہ قربانی کے جانور میں رکھنا جائز ہے. اس لیے کہ قربانی بھی عبادت ہے, عقیقہ بھی عبادت ہے. دو عبادتوں کو ایک جانور میں جمع کیا جا سکتا ہے. اور مسئلہ نمبر 19 یہ ہے کہ حاملہ جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے. اب ایسے جانور کو تلاش کرے جو حاملہ نہ ہو, بہت اچھا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی حاملہ جانور کی قربانی کرتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر ذبح کرنے کے بعد اس میں سے بچہ زندہ نکل آیا تو اس کو بھی ذبح کر دیا جائے, اس کا کھانا بھی جائز ہے. بڑے جانور کے ذبح کرنے کے بعد اندر سے بچہ مردہ نکل آیا, اس کا کھانا جائز نہیں. اسی طرح خسی جانور کا کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ افضل ہے. علامہ شامی کی صراحت ہے. حدیث پاک میں ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایسے مینڈوں کو ذبح فرمایا جو چت کبرا تھے اور سینگوں والے تھے اور خسی کیے ہوئے تھے. حدیثوں میں بھی ہے اور علامہ شامی کی صراحت بھی ہے. مسئلہ نمبر 21, اوجڑی جسے بوٹی کہتے ہیں. اوجڑی کھانا جن 7 اعضاء کا کھانا حرام ہے اس کا میں نے پیچھے ذکر کر دیا ہے. مزید وضاحت کے لیے اوجڑی جسے بوٹی کہا جاتا ہے, کسی کی طبیعت اگر پسند نہ کرتی ہو, ابا کرتی ہو, نہ کھائے, لیکن جائز ہونے میں کیا شبہ ہے. اسی طرح اس کے بعد یہ کیا ہے کہ کھال کے احکام دیکھو. جس طرح قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور غریبوں کو بھی دے سکتا ہے, مالداروں کو بھی دے سکتا ہے, اسی طرح کھال بھی خود بھی استعمال کر سکتا ہے اور مالدار کو بھی دے سکتا ہے اور اسی طرح غریب کو بھی دے سکتا ہے کھال. لیکن اگر اس نے اس کو بیچ دیا, فروخت کر دیا, اب اس کی رقم کا تصدق لازم ہے. تصدق کا مطلب یہ ٹیکنیکل ورڈ ہے. تصدق کا مطلب تصدق کی ماہیت میں ملکیت ماخوذ ہے. یہ اسی طرح لکھا ہوا ہے اور اسی طرح لکھا جاتا ہے جیسے جج اپنے خاص ٹیکنیکل اصطلاحی الفاظ میں لکھتا ہے, اسی طرح فقہا اپنی زبان میں گفتگو کرتے ہیں تاکہ نااہل وہاں تک نہ پہنچے اور جو اہل ہے وہ عبارت کو سمجھ لے. اگر کسی نے کھال کو فروخت کر دیا, اب غریب کو دینا ہی ضروری ہے.
اب اسے خود استعمال نہیں کر سکتا اس کی رقم کو، اور اس کا بہترین مصرف اب جسے چاہے دے، جس غریب کو چاہے دے. لیکن مدارس اسلامیہ اس کے بہترین مصرف ہے، جو اس لیے کہ آپ کا کھال بھی کام آ جائے گا، اور مدارس کا تعاون بھی ہو جائے گا، اور علوم اسلامیہ کے زندہ کرنے کا اجر بھی آپ کو ملے گا. یہ چند جو ہے مختصر احکامات تھے. سب سے آخری مسئلہ یہ شبہ ہے، اصل میں مسئلہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اس سے مسلمانوں کی اکنامک اور معیشت بری طرح متاثر ہوتی ہے. یہ بالکل ایک نادانی کی بات ہے. دیکھو، معیشت متاثر نہیں ہوتی بلکہ معیشت بلند ہو جاتی ہے. کیسے؟ دیکھو، اس میں ادھر ادھر سے جانوروں کو لایا لے جیسے ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، اس میں کتنے لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے. اور اسی طرح جانوروں کو پالنے کے لیے چارے کا بونا بھی ضروری ہے. اس کا ایک بہت بڑا طبقہ اس سے جڑ جاتا ہے. ایک طبقہ چارے کو بیچتا ہے، اور ایک آدمی ایک بہت بڑا طبقہ اسے پالتا ہے، اور ایک مزدوروں کا لیبرز کا طبقہ اس میں کام کرتا ہے. ان کا ذریعہ معاش نکل آتا ہے. اس کے لیے آلات کی ضرورت ہے، ذبح کرنے کے لیے مشینیں کمپنیاں چلتی ہیں. اور اسی طرح مسالوں کی ضرورت ہے. گوشت اسٹاک کرنا ہو تو سرد خانوں کی ضرورت ہے. اور اسی طرح اور بھی اسے پھیلایا جائے اور اسے اور کھولا جائے تو اس میں معیشت متاثر نہیں ہوتی، مسلمانوں کی معیشت بلند ہو جاتی ہے. یہ کل 24 مسئلے تھے جو ترتیب وار میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اس لیے کہ آج یکم ذی الحجہ ہے، اور آئندہ غالباً جو ہے وہ اتوار کو عید ہوگی. انشاءاللہ اعلان کر دیا جائے گا، وقت کا بھی اعلان کیا جائے گا، اور جو دوسرے اعلانات ہیں، ضروری اعلانات، وہ آپ کے سامنے آئیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ قربانی اور نہایت خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.